الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سید رضوان اللہ شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اصلاح اعمال۔ آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ عز و جل سورہ فیل جو ہے، سورہ فیل الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس کی جو ہے انشاءاللہ تلاوت بھی سنیں گے، ترجمہ بھی سنیں گے اور اس کی تفسیر بھی سنیں گے۔ جی ہاں، بہت ہی پیاری صورت اور اس کی بہت ہی پیاری تفسیر ہے، بہت ہی زبردست واقعہ ہے، توجہ کے ساتھ سنیں گے، اللہ نے چاہا تو بہت سارا فائدہ ہوگا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ فیل کی جو ہے وہ تلاوت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ کیا اس نے ان کے مکر و فریب کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر فوج در فوج پرندے بھیجے، اور جو انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے تھے تو انہیں جانوروں کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کی تفسیر میں کہ کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا۔ اس صورت میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یمن اور حبشہ کے بادشاہ ابرہہ نے جب حج کے موسم میں لوگوں کو بیت اللہ کا حج کرنے کی تیاری کرتے ہوئے دیکھا، ابرہہ نے جو ہے وہ اس غرض سے صنعاء میں جو ہے ایک کنیسہ یعنی عبادت خانہ بنوایا کہ حج کرنے والے مکہ مکرمہ کی بجائے جو ہے یہیں آئیں اور اسی کنیسہ جو ابرہہ نے جو عبادت خانہ بنایا تھا اس کا آ کر طواف کریں۔ اب جب عرب کے لوگوں کو یہ بات معلوم ہوئی تو بہت ہی ناگوار گزری کہ ابرہہ نے ایسی حرکت کی ہے، اور قبیلہ بنی کنانہ کے ایک شخص نے موقع پا کر اس ابرہہ کے بنائے ہوئے عبادت خانے میں جو ہے وہ قضاء حاجت کی اور اس کو نجاست سے جو ہے آلودہ کر دیا۔ اب جب ابرہہ کو یہ معلوم ہوا تو اسے بہت غصہ آیا، طیش آیا، اور اس نے قسم کھائی کہ وہ کعبہ معظمہ کو گرا دے گا۔ چنانچہ اب وہ جو ہے اس ارادے سے اپنا لشکر لے کر چلا کہ میں جو ہے خانہ کعبہ کا جو ہے وہ گراؤں گا۔ اس لشکر میں جو ہے بہت سے ہاتھی بھی تھے، جس کی وجہ سے اس صورت کو جو ہے سورہ فیل بھی کہا جاتا ہے۔ فیل جو ہے وہ ہاتھی کو کہتے ہیں، تو یہ کیونکہ بہت سارے ہاتھی لے کر آیا تھا، اور ان کا جو پیش رو تھا یعنی ان کے جو سب سے آگے چلنے والا جو ایک ہاتھی تھا وہ بہت ہی بڑے جسم والا وہ پیکر ہاتھی تھا، جس کا نام جو ہے محمود تھا، جس کے اوپر ابرہہ جو ہے وہ بیٹھ کر اپنے لشکر کو لے کے جا رہا تھا۔ ابرہہ جو ہے یہ جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچا تو اس نے اہل مکہ کے جانور قید کر لیے، اور ان میں حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی تھے۔ جی ہاں، حضرت عبد المطلب کے جو 200 اونٹ تھے وہ بھی ابرہہ نے قید کر لیے۔ جب حضرت عبد المطلب کو یہ معلوم ہوا تو آپ جو ہے وہ ابرہہ کے پاس آئے، اور اس نے جو ہے ابرہہ نے جو ہے وہ آپ کی تعظیم کی اور آپ کو جو ہے اپنے پاس بٹھایا اور پوچھا کہ آپ کس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ تو آپ یعنی حضرت عبد المطلب نے جو ہے وہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا مطالبہ یہ ہے کہ میرے اونٹ جو ہے 200 اونٹ جو تم نے قید کر لیے ہیں وہ مجھے جو ہے واپس کر دیے جائیں۔ ابرہہ نے کہا مجھے آپ کی بات یہ سن کر بہت ہی تعجب ہوا ہے کہ میں خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آ رہا ہوں اور آپ جو ہے وہ اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میں جو ہے اپنے اونٹوں کا ہی مالک ہوں، اس لیے اپنے اونٹوں کا مطالبہ کرتا ہوں، اور جو خانہ کعبہ کا رب ہے، جو اس کا مالک ہے، وہی جو ہے وہ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ ابرہہ نے جو ہے آپ کی یہ بات سن کر جو ہے آپ کو آپ کے 200 اونٹ جو تھے واپس کر دیے۔ حضرت عبد المطلب نے جو ہے واپس آ کر قریش والوں کو جو ہے
وہ صورتحال سے آگاہ کیا کہ ابرہہ جو ہے وہ ایسے اس کی یہ ارادے ہیں اور وہ اس مقصد کے لیے یہاں پر آیا ہے، اور انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ سب اہل قریش جو ہیں وہ پہاڑوں کے جو ہے وہ گھاٹیوں اور چوٹیوں میں جا کر جو ہے وہ پناہ لے لیں۔ چنانچہ قریش نے ایسا ہی کیا، وہ پہاڑوں میں گھاٹیوں میں جا کر پناہ گزین ہو گئے۔ حضرت عبد المطلب جو ہے آپ جو ہے خانہ کعبہ کے پاس گئے اور خانہ کعبہ کے پاس جا کر جو ہے بارگاہ الہی میں خانہ کعبہ کی حفاظت کی دعا کی، اور پھر آپ بھی جو ہے دعا سے فارغ ہونے کے بعد اپنی قوم کے پاس یعنی پہاڑوں میں جا کر گھاٹیوں میں جا کر جو ہے وہ آپ پناہ گزین ہو گئے۔ اب ابرہہ صبح کے وقت جو ہے اس نے اپنے لشکر کو تیار کیا اور خانہ کعبہ کی جو ہے گرانے کے لیے، اس پر چڑھائی کرنے کے لیے جو ہے وہ نعوذ باللہ اس کے یہ جو خطرناک عزائم تھے، اس نے کہا کہ چلو جی اب ہم اپنا مقصد پورا کرتے ہیں۔ تو اب ان کا جو بڑا ہاتھی تھا محمود نام کا، اس کی حالت یہ تھی کہ اس کو جس طرف چلایا جاتا تھا وہ چلتا تھا، جاتا تھا، لیکن جب خانہ کعبہ کی طرف جو ہے اس کا منہ کیا جاتا تھا تو وہ خانہ کعبہ کی طرف نہیں چلتا تھا، نہیں جو ہے اس کے قدم آگے بڑھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابرہہ کے لشکر کے اوپر جو ہے سمندر کی جانب سے پرندوں کی فوجیں بھیجی، اور ان میں سے ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں۔ جی ہاں، پرندے کے پاس جو ہے 3 کنکریاں تھیں، اور 2 جو ہے اس کے دونوں پاؤں میں تھی، اور ایک جو کنکر ہے وہ اس پرندے کی چونچ میں تھا۔ وہ پرندے آئے اور کنکر کے پتھر جو ہے وہ انہیں مارنے لگے۔ اب جب وہ پرندے پتھر لے کر آئے تو کیا کرتے تھے، ہر پتھر کے اوپر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا کہ جس سے وہ مرے گا، اس نے مرنا تھا، فوت ہونا تھا۔ اور کیا ہوا کہ وہ جب پتھر گراتے تھے پرندے، وہ پتھر اس مرنے والے شخص کے سر پر لگتا تھا، اور وہ سر سے گزرتا ہوا، جسم سے گزرتا ہوا، ہاتھی سے گزرتے ہوئے وہ جو ہے زمین پر گرتا تھا پتھر۔ اور اس طرح جو ہے ان ہاتھی والوں کا حال ہوا، ایک ایک کر کے جو ہے یہ تمام کے تمام مارے گئے، اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے خانہ کعبہ کی یوں حفاظت فرمائی۔ تو یوں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس ویڈیو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس کو میرے لیے اور آپ سب دیکھنے والوں کے لیے قیامت کے دن ذریعہ نجات بنائے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرمائے، اور یہ تمام دعائیں میرے حق میں قبول فرمائے۔ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔